नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल आले इमरान पारा नंबर 4 की आयत नंबर 121, 122 और 123 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व इज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत त्वाइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। व इज़ और जब गदौता आप सुबह को निकले, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को निकले, मिन अहलिका अपने घर वालों से, तुबव्विउ आप मुतय्यन फरमा रहे थे, यानी नसीहत फरमा रहे थे, बता रहे थे, अल-मुमिनीन मोमनों को, मकाइदा मोर्चों पर, लिल किताल किताल के लिए, लड़ाई के लिए, वल्लाहु और अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला, अलीम खूब जानने वाला है। इज़ जब हम्मत इरादा किया, ताइफतान दो ग्रोहों ने, मिनकुम तुम में से, औम के तफशला वो दोनों बुज़दिली दिखाएं, वल्लाहु हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला वलियुहुमा उन दोनों का मददगार था। वाह और अल्लाह अल्लाह पर ही फलयतवक्कल तवक्कल करें। फा पास यतवक्कल वो तवक्कल करें या तवक्कल करना चाहिए, अल-मुमिनून मोमनों को, वलक़द और बिलाशुबा यकीनन, नसरकुम तुम्हारी मदद की, अल्लाहु अल्लाह ने, बिबदर जंगे बदर में, व अंतुम इस हाल में कि तुम सब, अज़िल्लाह बहुत कमजोर थे, फत्तकू बस तुम सब डरो, अल्लाह अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम सब, तशकुरून शुक्रगुजार बन जाओ। अत्ताउफ के माने किसी चीज के गिर्द चक्कर लगाने और घूमने के हैं। अत्ताइफ चौकीदार जो रात को हिफाजत के लिए चक्कर लगाए और पहरा दे, उसे कहते हैं। तो जब हम खाना काबा का तवाफ करते हैं, कहते हैं ना कि तवाफ किया यानी चक्कर लगाए, और सोचे ना कि तवाइफ नाचने वाली को कहते हैं, यानी चक्कर लगाने वाली, नाचने वाली। और तवाइफ एक फर्द को भी कहा जा सकता है, अगर ताइफतान हो तो जमात बढ़ जाती है, यानी बहुत से फर्द। और आयत नंबर 121 यहाँ से गज़वाए उहुद का बयान हो रहा है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा की जमात के साथ आगे बढ़े और उहुद की एक जानब टीले पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की सरकर्दगी में 50 तीर अंदाजों का दस्ता मुतय्यन फरमाया, यानी मुकर्रर फरमाया। सैयदना बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए उहुद के दिन एक जगह तीर अंदाजों का पैदल दस्ता मुतय्यन फरमाया। ये दस्ता 50 आदमियों पर मुश्तमिल था। आपने इस दस्ता पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को अमीर मुकर्रर किया और फिर उन लोगों से मुखातब होकर फरमाया, अगर तुम ये देखो कि दुश्मन हम पर गालिब आ गया है और परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं, तो फिर भी अपनी इस जगह को ना छोड़ना, यहाँ तक कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूं। इसी तरह अगर तुम देखो कि हमने कफार को शिकस्त दे दी है और उन्हें पामाल कर दिया है, तो फिर भी इस जगह को ना छोड़ना, यहाँ तक कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूं। ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन माले गनीमत देखकर उन्होंने पैगाम का इंतजार न किया। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। गज़वाए उहुद में पहले फतह हुई, बाद में शिकस्त हुई। तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं
کہ جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا اور اللہ ہی پر پاس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دو جماعتوں میں سے ہم یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں، اور ہم کو یا ایک دفعہ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اسی میں یہ فرمان باری تعالیٰ بھی موجود ہے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے تھے۔ واپس لوٹ جانے والوں کے سلسلے میں صحابہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے، دوسرا کہتا تھا ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، یہ سورہ نساء میں موجود ہے، آگے آئے گا۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا، یہ بخاری میں سارا موجود ہے۔ تو غزوہ احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور صبر و تقوی کا پھل فتح و کامرانی ہوتی ہے۔ غزوہ احد میں یہی ہوا کہ مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور صبر و ثابت قدمی سے کام لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں پر غلبہ دے دیا۔ ہر جنگ میں صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ بدر کے مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے مجاہدین کی تھی، یعنی بہت کم تھے وہ کہ جنہوں نے طالوت کے ہمراہ دریا پار کیا تھا، اس دریا کو سوائے مومن کے کسی نے عبور نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ 313 تھے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبی تھے، وہ درجے میں سب سے بلند تھے، لیکن پھر بھی ان کو زیادہ درجہ پانے کی حرص تھی۔ تو حدیث بہت پیاری ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر تین سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری پیدل چلتے ہیں۔ انہوں نے ادب کیا، احترام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ ہمت نہیں رکھتے، یا تم دونوں مجھ سے زیادہ باہمت نہیں ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں تو اجر لے جاؤ اور میں محروم رہ جاؤں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں۔ تو یہ حدیث مسند احمد اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ اور حدیثیں پڑھ کے مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے۔ ایک آخری حدیث اور پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مجاہد ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مشرک اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس دوران اوپر سے کوڑا پڑنے کی آواز مجاہد کے کان میں پڑی، ساتھ ہی ایک گھوڑ سوار کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے گھوڑے کا نام لے کر کہہ رہا تھا، اے ہزوم آگے بڑھ۔ اب مجاہد نے جو ہی اپنے سامنے نظر دوڑائی تو وہی مشرک چاروں شانے چت گرا پڑا تھا۔ مجاہد نے اس کو دیکھا تو اس کی ناک پر کوڑے کا نشان تھا اور کوڑے کی ضرب سے اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، چہرے کا رنگ بدل کر سبز ہو گیا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والا انصاری صحابی آیا، اس نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اوپر سے مدد آئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے والی بھی آیات جنگ کے بارے میں ہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جنگ کے بارے میں سارا تفصیل سے جانیں گے، اور یہ پڑھ کر بہت ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
طرف سے کیسے کیسے مسلمانوں پر مدد آئی یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔